وہ مرہا کے بے جان وجود کے پاس یوں بیٹھی تھی جیسے وقت اس کے گرد ٹھہر گیا ہو۔ 4 سال، پورے 4 سال مرہا نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی، مگر آج وہ دیوار ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی تھی۔ آج مرشا ہمیشہ کے لیے روٹ کر چلی گئی تھی۔ اس کے دل میں پچھتاوے کا ایک سمندر موت تھا۔ جی چاہتا تھا چیخ کر روئے، سب کو بتا دے کہ اس کے اندر کیسا طوفان برپا ہے۔ وہ بہن جس نے بچپن میں اسے گود میں اٹھا کر کھلایا تھا، ہر دکھ میں اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑی رہی، آج اسی کی خوشیوں کی قاتل وہ خود تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے ارحام شرازی کھڑا تھا، مرہا کا شوہر۔ جنازے کا وقت ہو گیا ہے، اس کی بھاری آواز گونجی۔ اس نے نفرت سے اسے دیکھا اور فوراً چہرہ پھیر لیا۔ اس کے دل میں مرہا کے ہر دکھ کی جڑ یہی شخص تھا، وہ شخص جس نے مرہا کو جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر علی شان لاؤنج تک آئی اور صوفے پر ٹھیر ہو گئی۔ اچانک ایک نومولود بچی کے رونے کی آواز فضا میں گونجی۔ وہ چونک کر اٹھی اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں صرف ایک دن کی وہ معصوم جان بلک رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچی کو سینے سے لگایا، ہچکیوں سے اس کا وجود کانپنے لگا۔ یہ مرہا کی آخری نشانی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، ملازموں کو فیڈر بنانے کو کہا اور بچی کو گود میں لٹا کر دودھ پلانے لگی۔ اس کی نظریں بچی کے چہرے پر تھی، مگر ذہن ماضی کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔ رفیق احمد اور شمسہ بیگم کا گھر ہمیشہ کہکو سے گونجتا رہتا تھا۔ ایک بیٹا احمد اور 2 بیٹیاں مرہا اور معصومہ۔ مرہا سنجیدہ، باوقار اور ذمہ دار طبیعت کی مالک تھی۔ MSc مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک معروف کمپنی میں ملازمت اختیار کی تھی۔ اس کی ذہانت اور دیانتداری کے سبب کمپنی کے مالک مسٹر رحمان شرازی اسے خاص اہمیت دیتے تھے۔ دوسری طرف معصومہ گھر کی رونق، شوق چنچل اور باتونی، BSc آنرز کے پہلے سال میں ہی، مگر دل ابھی بھی بچپنے سے لبریز تھا۔ ایک شام مرہا آفس کی جانب سے دی گئی ایک اہم تقریب میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بلیک رنگ کی سادہ مگر نفیس میکسی میں وہ بے حد باوقار لگ رہی تھی۔ تقریب دراصل اس موقع پر رکھی گئی تھی کہ کمپنی کے مالک کا بیٹا ارحام شرازی بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ مرہا آپی، پلیز مجھے بھی ساتھ لے چلے نا، میں نے کبھی ایسی پارٹی نہیں دیکھی، معصومہ نے التجا کی۔ مرہا نے مسکرا کر اسے سمجھایا، چندا، یہ صرف امپلائیز کے لیے ہے، فیملی کو دعوت نہیں دی گئی۔ میں تمہیں لے کر جاؤں گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ معصومہ کا چہرہ اتر گیا، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ جب مرہا نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو کوئی گاڑی دستیاب نہ تھی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، لگتا ہے رکشہ لینا پڑے گا، کتنا عجیب لگے گا نا۔ شمسہ بیگم نے ہنس کر کہا، تو معصومہ کے ساتھ بائک پر چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی معصومہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے بائک چلانا سیکھی تھی اور اپنے والد کی طبیعت خراب ہونے کے بعد اکثر انہی کی جگہ کام سنبھال لیتی تھی۔ مرہا نے لمحہ بھر سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رضامندی ظاہر کر دی۔ شاید اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سفر صرف ایک تقریب تک کا نہیں تھا، بلکہ تقدیر اس موڑ تک لے جانے والا تھا جہاں سب کچھ بدل جانا تھا۔ بچی نے اچانک ہلکی سی کروٹ لی تو معصومہ چونک کر حال میں لوٹ آئی۔ اس نے جھک کر ننھی پیشانی کو چوما۔ میں تمہیں وہ سب دکھ نہیں سہنے دوں گی جو تمہاری ماں نے سہا، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مگر ماضی کے سائے ابھی بھی اس کے تعاقب میں تھے اور وہ جانتی تھی کہ اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں، معصومہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور کمرے کی طرف لپکی۔ مرہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ پلیز معصومہ، ایسے ہی چلو، تم نے بس مجھے ڈراپ کرنا ہے، پارٹی اٹینڈ نہیں کرنی۔ تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا بات ہوئی آپی؟ وہ منہ بنا کر بولی، میں نے بھی پارٹی دیکھنی ہے، آخر کبھی تو کسی امیر آدمی کی پارٹی دیکھنے کو ملے گی، پلیز نا۔ مرہا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، کوئی بحث نہیں، میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہوں۔ آخر کار وہ اسے ساتھ لیے باہر آ گئی۔ معصومہ نے ایک نظر اپنے سادہ سے لباس پر ڈالی، بلیک لمبی شرٹ، نائٹس اور ساتھ میں دوپٹہ۔ اس نے ہلکا سا دوپٹہ سر پر لیا اور منہ بناتے ہوئے بائک سٹارٹ کر دی۔ چند منٹ بعد وہ شرازی ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی۔ عالیشان بنگلہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔
मासूमा मिर्हा को उतार कर वापस मुड़ने ही वाली थी कि हुक्म से पुरवकार आवाज आई, बेटा आप भी अंदर आ जाएं, ऐसे वापस जाना मुनासिब नहीं लगता। ये रहमान शराजी थे, उनके लहजे में अपनायत थी। मासूमा का चेहरा खिल उठा। मिर्हा ने एक लम्हे को उससे देखा मगर कुछ कहे बगैर अंदर चली गई। अंदर का मंजर दीदा जेब था, कीमती झाड़, फनूस, खुशबुओं से महकता माहौल, मेहमानों की चहल पहल। मिर्हा अपनी कोलीग्स में मसरूफ हो गई और मासूमा तजस्सुस से इधर उधर देखने लगी। घूमते घूमते वो गलती से कमरे का दरवाजा खोल बैठी। अंदर एहराम शराजी मौजूद था। वो यकदम चौंका। जी, आपको किसी से मिलना है? उसकी आवाज हल्की सी सख्ती थी। मासूमा घबरा गई मगर अगले ही लम्हे बोट उठी। ओह सॉरी, मैं रास्ता भूल गई थी। आपका घर इतना बड़ा है कि नक्शा साथ होना चाहिए था। अरहाम के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये मेरा कमरा है, पार्टी हॉल दूसरी तरफ है। तो फिर आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? पार्टी तो बाहर है। उसकी बेसाख्ता बात पर अरहाम ने पहली बार गौर से उसे देखा। सादा लिबास, मासूम आंखें मगर लहजे में बेसाख्तगी। हर शख्स हजूम में रहकर भी तन्हा हो सकता है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मासूमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं चलती हूँ और हाँ, अगली बार दरवाजा खटखटा कर अंदर आऊंगी। वो तेजी से बाहर निकल आई और दिल ही दिल में खुद को कोसती रही। कुछ देर बाद अरहाम भी हाल में आया। उसकी शख्सियत वाकई सबकी तवज्जो का मरकज थी। लड़कियां उसकी एक झलक को बेकरार थी। वापसी पर मासूमा बाइक चलाते हुए मुसलसल बोलती जा रही थी। आपको पता है आप ही कितना खूबसूरत घर है, मैं तो अंदर से भी देखा है। मिर्हा ने सख्ती से उसे देखा। इसीलिए मैं तुम्हें साथ नहीं लाना चाहती थी। शेम ऑन यू मासूमा। वो हंसती रही। अरे आप ही जिंदगी में थोड़ा एडवेंचर भी होना चाहिए। 2 दिन बाद अचानक रहमान शराजी उनके घर आए। मेरे बेटे ने पहली बार किसी लड़की को पसंद किया है। वो शादी के नाम से भी भागता था। अगर आप इजाजत दे तो हम मिर्हा का रिश्ता मांगने आए हैं। घर में खामोशी छा गई। अहमद भी इन दोनों आया हुआ था। मशवरा हुआ, इस्तिखारा हुआ और बिलाखिर रिश्ता तय पा गया। मासूमा तो खुशी से निहाल थी। वाह आप ही, जिस पर सारी सोसाइटी की लड़कियां मरती हैं, उसने आपको चुन लिया। आप दोनों कितने प्यारे लगेंगे। मिर्हा शर्मा कर सिर झुका दी। मेहंदी घर पर सादगी से हुई। अगले दिन बारात एक पुरताइश होटल में थी। पार्लर में तैयार होते हुए मासूमा अपनी बहन को दुल्हन के रूप में देखकर जज्बाती होगी। सुर्ख लिबास, झूमर, चिलमिलाते जेवरात, वह वाकई ख्वाब लग रही थी। मासूमा खुद भी हल्के पर्पल फ्रॉक में खूबसूरत लग रही थी। निकाह की रस्म मुकम्मल हुई। दुआ की सदाई गूंजी। फिर मिर्हा को घूंघट पड़ाकर स्टेज की तरफ ले जाया गया। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची, अरहाम ने सर उठाकर देखा और यकदम उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी निगाहें एक लम्हे को साकित रह गई, जैसे उसे किसी और चेहरे की तवक्को हो। हजूम तालियां बजा रहा था मगर इस लम्हे 3 दिलों में अजीब सी बेचैनी ने जन्म ले लिया। और शायद ये वही मोड़ था जहां तकदीर ने खामोशी से अपना खेल शुरू कर दिया। तो जनाब हमारी दूसरी मुलाकात हो गई। मासूमा ने शोखी से घूंघट के पास खड़े अरहाम को मुखातिब किया। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि आपसे चंद मुलाकातें और हो जाती, मगर आप तो आप ही की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुए कि चट मंगनी और पट ब्याह कर डाला। खैर अब दूध पिलाई की रस्म तो होगी ना, और मैं तो मांगा नहीं लूंगी। वो हस्बे आदत चहक रही थी। कमरे में मौजूद खवातीन हंस रही थी, मगर अरहाम खामोश खड़ा उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में मुस्कुराहट नहीं थी, बस एक उलझन सी थी। अचानक वो पलटा और सीधा अपने वालिद के पास जाकर बोला, बाबा मुझे आपसे बात करनी है। रहमान शिराजी चौंके। बेटा पहले रस्में मुकम्मल हो जाने दो, रुखती के बाद रास्ते में बात कर लेना। नहीं बाबा ये जरूरी है अभी। उसके लहजे की सख्ती ने माहौल की हल्की सी खुशगवार फिजा को मुंजमद कर दिया। अच्छा चलो बाहर चलते हैं। दोनों बाप बेटे कमरे से निकल गए। अंदर बैठी औरतों में सरगोशियां होने लगी। मिर्हा के दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। 15-20 मिनट बाद वो वापस आए। रहमान शराजी के चेहरे पर संजीदगी थी और अरहाम के असाब तने हुए महसूस हो रहे थे। मासूमा ने एक बार फिर फिजा को हल्का करने की कोशिश की। तो जीजा जी अब मैं अपनी डिमांड बताऊं। रहमान शराजी ने मुस्नुई मुस्कुराहट के साथ चंद नोट उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो बेटा दूध पिलाई का नेक। मासूमा ने नोट लिए मगर
دل نہ جانے کیوں بجھ سا گیا۔ ارحام نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیا، ایک رسمی سا گھونگھٹ گھونٹ بھرا اور میز پر رکھ دیا۔ مرحا کی رخصتی ہوگی۔ اگلے دن ولیمے پر مرحا خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ نئے رشتے کی امیدوں میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارحام زیادہ دیر نہ ٹھہرا۔ ایک ضروری میٹنگ ہے کہہ کر وہ تقریب کے بیچ میں ہی چلا گیا تھا۔ مرحا نے خود کو تسلی دی شاید واقعی کام ہو۔ مکلاوے کے لیے وہ تنہا میکی آئی۔ اگلے دن ارحام کو لینے آنا تھا، مگر اس کی جگہ رحمان شرازی آئے۔ سب کے چہروں پر سوال تھے مگر کسی نے زبان نہ کھولی۔ دن گزرتے گئے، شادی کو 10 دن ہو چکے تھے اور مرحا کئی بار ڈرائیور کے ساتھ میکے آتی رہی۔ ہر بار وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ آئی تو سب چونک گئے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ سرد۔ وہ آ کر صحن کے تخت پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مرحا کیا ہوا میری بچی؟ یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ شمسہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ مرحا ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ معصومہ دوڑ کر کچن گئی اور پانی کا گلاس لے آئی۔ آپ ہی پانی پی لیجیے۔ مرحا نے سر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ اس نظر میں قرب بھی تھا اور کچھ اور بھی، ایک تلخ سایہ۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے گلاس نیچے گرا دیا۔ تم ہو میری تکلیف کی وجہ۔ اس کی چیخ نے سب کو ساکت کر دیا۔ معصومہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا نہیں کیا تم نے؟ مرحا کی آواز میں ٹوٹن تھی۔ تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی ہیں امی۔ میرا شوہر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ شادی کے دن سے آج تک اس نے میرے پاس بیٹھ کر محبت کی ایک بات نہیں کی۔ میں سمجھتی رہی کہ شاید وہ مصروف ہے، شاید اس کا مزاج سنجیدہ ہے، مگر نہیں۔ وہ ہانپنے لگی۔ وہ میرے وجود سے بھاگتا ہے، میری طرف دیکھتا بھی نہیں کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ معصومہ کی سانسیں رکی۔ کسی اور سے؟ مرحا نے آنسوں میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں تم سے۔ یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ اس رات شادی سے پہلے وہ اپنے بابا کو یہی بتا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جسے وہ جانتا ہی نہیں۔ وہ تو اس سادہ سی لڑکی کو پسند کر بیٹھا تھا جو غلطی سے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، جس کی باتوں میں بے ساختگی تھی، جو سادہ لباس میں بھی سب سے الگ لگ رہی تھی۔ معصومہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اسٹیج پر اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تھی مگر مطلب نہیں سمجھ پائے۔ اب سمجھ آئی ہوں۔ وہ تمہیں دلہن سمجھ بیٹھا تھا اور جب میں اس کے سامنے آئی تو اسے لگا اس سے دھوکا ہوا ہے۔ مرحا کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں اس کی بیوی ہوں مگر اس کے دل میں جگہ تمہاری ہے۔ معصومہ کے لب خشک ہو گئے۔ ایک لمحے کی نادانی، ایک غلط فہمی اور 3 زندگیاں الجھ چکی تھی، اور اب اس الجھن کی گرہ کھلنی تھی یا مزید سخت ہونی تھی، یہ فیصلہ وقت کے ہاتھ میں تھا۔ آج مجھے سچ معلوم ہوا ہے۔ مرحا کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ کام کا بہانہ تھا سب۔ وہ مجھ سے نہیں تم سے محبت کرتا تھا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو چکا ہے۔ مرحا کی آنکھوں میں جنون اتر آیا تھا۔ اسے کہہ دیجیے آئندہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں جب بھی اس گھر آؤں یہاں موجود نہ ہو، ورنہ میں خود کو بھی نہیں روک سکوں گی۔ اور سن لو معصومہ، اپنے شوہر کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کبھی تمہارا نہیں بنے گا، وہ صرف میرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے نکل گئی، جیسے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی اسے گوارا نہ ہو۔ معصومہ وہیں کھڑی رہ گئی، سانسیں جیسے رک گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی مگر اس لمحے اسے لگا جیسے واقعی سب قصور اسی کا ہے۔ اگر وہ اس رات غلطی سے اس کمرے میں نہ گئی ہوتی، اگر وہ بے ساختہ باتیں نہ کرتی تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ وقت گزرتا گیا مگر رشتوں کے بیچ دراڑ گہری ہوتی چلی گئی۔ مرحا نے میکے آنا کم کر دیا۔ جس دن آنا ہوتا پہلے فون کر کے کہہ دیتی معصومہ گھر پر نہ ہو۔ یہ الفاظ ہر بار معصومہ کے دل پر خنجر کی طرح لگتے۔ پھر وہ دن آیا جب مرحا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر عقیقت کی تقریب میں معصومہ کو آنے سے روک دیا گیا۔ وہی معصومہ جو محلے کے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر ہنساتی، جھولے دلواتی، جو خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن اپنے بھانجے بھانجیوں کو باہوں میں بھرے گی، اس کے سارے ارمان ادھورے رہ گئے۔ اسے نہ دیکھنے کی اجازت تھی نہ ملنے کی۔ سال در سال گزر گئی اور پھر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ 4 سال بعد دوسرے بچے کی پیدائش کے دوران مرحا دنیا سے رخصت ہوگی۔ ڈاکٹر نے بتایا وہ ذہنی طور پر شدید دباؤ میں تھی۔ بلڈ پریشر اچانک بہت بڑھ گیا۔ ہم انہیں بچا نہ سکے۔ یوں ایک غلط فہمی نے ایک زندگی نکال لی۔
جس گھر کی دہلیز پر اسے 4 سال تک قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی، آج وہ اسی گھر میں بیٹھی تھی مرحا کی میت کے پاس۔ جن بچوں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہ ملی، آج وہی اس کی گود میں تھی۔ شمسہ بیگم کی پکار نے اسے حال میں لوٹایا۔ معصومہ بیٹا، انصر بہت رو رہا ہے، بار بار مرحا کو پکارا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ کہاں ہے وہ؟ معصومہ کے لہجے میں بے قراری تھی۔ اپنے بابا کے پاس ہے، وہ بیچارہ سلانے کی کوشش کر رہا ہے مگر بچہ چپ نہیں ہو رہا۔ آپ نور کو سنبھالے، میں انصر کو دیکھتی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ ارحام کے کندھے سے لگا انصر ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ارحام کے چہرے پر بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ معصومہ نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا۔ انصر، مائی لٹل بیبی، ادھر آؤ۔ بچہ روتے روتے رک گیا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا جیسے کسی پہچان کی تلاش کر رہا ہو، پھر اچانک وہ ارحام کے کندھے سے چھوٹ کر معصومہ کے گلے لگ گیا۔ ارحام حیران رہ گیا۔ معصومہ نے اسے سینے سے لگا لیا، آہستہ آہستہ تھپکنے لگی۔ شی، بس چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا۔ گیسٹ روم میں آ کر وہ اسے بہلانے لگی۔ 2.5 سالہ بچے کو چپ کروانا آسان نہیں تھا، مگر نہ جانے اس کے لمس میں کیسی تسلی تھی کہ کچھ ہی دیر میں انصر کی سسکیاں تھم گئی تھی۔ چند لمحوں میں وہ اسی کی گود میں سو چکا تھا۔ 4 دن وہ اسی گھر میں رہی، بچوں کو سنبھالتی، ان کے معمول سیکھتی، ان کے ڈر سہلاتی۔ آج وہ واپس جانے والی تھی۔ اس نے نور کے کپڑے بیگ میں رکھی، انصر کا ننھا ہاتھ تھاما اور نور کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو سب بیٹھے تھے۔ فضا میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک فیصلہ چھپا تھا، اور شاید آج وہ فیصلہ صرف 2 بچوں کی قسمت نہیں، 3 زندگیاں بدلنے والا تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ارحام کی آواز میں حیرت بھی تھی اور حکم کا انداز بھی۔ معصومہ نے قدم روکے بغیر جواب دیا۔ اپنے گھر، اور بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ لاؤنج میں موجود سب لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ارحام ایک دم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کس حق سے؟ ان کا باپ زندہ ہے، آپ اس طرح میرے بچوں کو نہیں لے جا سکتی۔ معصومہ کی آنکھوں میں برسوں کا دبا ہوا درد امڈ آیا۔ یہ صرف آپ کے بچے نہیں، میری بہن کی آخری نشانی بھی ہے۔ میں انہیں اس شخص کے پاس نہیں چھوڑ سکتی جس نے میری بہن کو جیتے جی مار دیا۔ وہ جب سے آپ کی زندگی میں آئی، سکون کو ترس گئی۔ آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اور آج وہ مٹی تلے جا سوئی۔ ارحام کے چہرے پر سختی آ گئی۔ حد ہو گئی ہے، لہجہ سنبھال کر بات کیجیے، میں نے اس سے کوئی تکلیف نہیں دی۔ اگر وہ خوش نہیں رہنا چاہتی تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ ہر بات کا الزام مجھ پر مت ڈالیے، اپنی غلطیوں کا بوجھ میری بہن پر نہ ڈالیں، مسٹر ارحام شرازی۔ معصومہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ میں ان بچوں کو آپ جیسے انسان کے حوالے نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر زبردستی کی تو مجھے قانون کا سہارا لینا پڑے گا۔ بات بڑھتی دیکھ کر گھر والے سہم گئے۔ اچانک ارحام نے آگے بڑھ کر نور کو اس کی گود سے کھینچا اور ملازمہ کے حوالے کر دیا، پھر انصر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو بیٹا، ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ انصر نے خوفزدہ نظروں سے باپ کو دیکھا، اور اگلے ہی لمحے معصومہ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ یہ منظر کسی کے دل پر پتھر رکھ گیا۔ ارحام نے جھنجھلا کر بچے کو بازوں میں اٹھایا اور تیزی سے کمرے کی طرف چلا گیا۔ معصومہ پیچھے کھڑی رہ گئی، ہاتھ فضا میں معلق، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ گھر آ کر بھی اس کے آنسو نہ تھمے۔ بس کرو معصومہ، شمسہ بیگم نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تم کیسے بچوں کو لے آتی؟ ان کا باپ ہے، کون دیتا ہے اپنے بچے؟ وہ اچھا انسان نہیں ہے امی، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ اپیا کتنی تکلیف میں تھی، وہ مجھ سے ناراض ہو کر دنیا سے چلی گئی۔ یہ بوجھ میں زندگی بھر نہیں اتار سکوں گی۔ اس کے دل میں ایک زہر کی طرح پھیلتا ہوا احساس تھا، گناہ کا، محرومی کا، اور بے بسی کا۔ اسے لگتا تھا مرحا کی موت کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ رحمان شرازی کھڑے تھے، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں تھکن تھی۔ وہ بیٹھے تو سیدھا بددعا بیان کرنے لگے۔ مدعا بیان کیا، میں ایک بات کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ معصومہ ہمارے گھر کی بہو بن جائے۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ کیا؟ معصومہ کی آواز بلند ہو گئی۔ میری بہن کو فوت ہوئے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، اور آپ کا بیٹا دوسری شادی کی بات کر رہا ہے؟ اسے شرم نہیں آتی؟ رحمان شرازی نے گہری سانس لی۔ میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں بیٹا، مگر یہ فیصلہ صرف شادی کا نہیں، بچوں کا ہے۔ ارحام اکیلا دونوں بچوں کو نہیں سنبھال پائے گا۔ مجھے بہرحال اس کی شادی کہیں نہ کہیں کرنی ہوگی۔ اگر خالہ ان کی ماں بن کر آئے گی تو کم از کم سوتیلا پن نہیں ہوگا۔
بچے اپنائیت میں پلیں گے۔ معصومہ کی آنکھوں میں نفرت چمکی۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کا۔ اگر بچوں کی فکر ہے تو انہیں مجھے دے دیں، وہ چاہیں تو دوسری کیا تیسری شادی بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ رحمان شیرازی نے دھیرے سے کہا، بچے ماں کے بغیر ٹوٹ جاتے ہیں اور باپ کے بغیر بھی۔ ہم ان سے ان کا باپ نہیں چھین سکتے، مگر انہیں ماں کی کمی بھی نہیں رہنی چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ضد نہیں۔ معصومہ نے نظریں جھکا لی۔ دل میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف اپنی بہن کی یاد، اس کا دکھ، اس کا الزام، دوسری طرف دو معصوم چہرے جو ماں کی آغوش کو ترس رہے تھے، اور تیسری طرف وہ شخص جس سے وہ نفرت بھی کرتی تھی اور جس کے نام سے اس کی بہن کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر قسمت نے ایک بار پھر اس کے دروازے پر دستک دی، اور اس بار یہ دستک صرف ایک رشتے کی نہیں تھی، ایک آزمائش کی تھی۔ رحمان شیرازی گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرضی آپ کی ہے بیٹا، مگر ارحام اپنے بچے کبھی نہیں دے گا۔ اگر واقعی اپنی بہن کی اولاد سے محبت ہے تو اس بارے میں ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے گا۔ ان کے لہجے میں سختی نہیں، التجا تھی۔ معصومہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر کے بستر پر بیٹھ گئی اور دیر تک اپنی ہتھیلیوں کی لکیروں کو دیکھتی رہی، جیسے قسمت سے سوال کر رہی ہو کہ اس کے حصے میں یہ کیسی آزمائش لکھی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شمسہ بیگم اندر آئی۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بیٹا، ان کی بات غلط نہیں ہے۔ سوچو، اگر ارحام نے کسی اور سے شادی کر لی تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ باپ ہے، بچے کبھی نہیں دے گا، اور اسے دوسرا نکاح کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ اگر کوئی اور عورت اس گھر میں آ گئی تو اس نے بچوں کے ساتھ سوتیلا پن کیا تو مرحا کی روح تڑپ اٹھے گی۔ معصومہ کے دل میں جیسے کسی نے چھری گھما دی تھی۔ شمسہ بیگم کی آواز بھر آ گئی، تم جانتی ہو نا مرحا انصر کے معاملے میں کتنی حساس تھی۔ کسی ملازمہ کے پاس بھی زیادہ دیر نہیں چھوڑتی تھی، ہر کام خود کرتی تھی۔ وہ بچہ ماں کے بغیر مرجھا جائے گا، اسے ماں کا پیار چاہیے، اور وہ تم دے سکتی ہو۔ تم سے بڑھ کر ان پر کون اعتبار کرے گا؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ معصومہ نے آنکھیں بند کی۔ اس نے تصور کیا، انصر کسی اجنبی عورت کے سائے میں، نور کسی بے رحم آغوش میں۔ اس کا دل لرز گیا۔ میں یہ شادی اپنے لیے نہیں کروں گی، اس نے آہستہ سے کہا، صرف بچوں کے لیے۔ جو مرحا کے 40ویں کے بعد اگلے جمعے کے سادگی سے نکاح ہو گیا۔ کوئی شور نہیں، کوئی خوشی نہیں، بس ایک ذمہ داری کا بوجھ۔ رخصتی کے وقت جب وہ شیرازی ہاؤس میں داخل ہوئی تو عجیب سا احساس دل میں جاگا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اس کی بہن نے 4 سال گزارے، اور جہاں اسے قدم رکھنے کی اجازت تک نہ تھی۔ آج وہ اسی کی گھر کی بہو بن کر آئی تھی۔ ملازموں سے ارحام کے کمرے تک لے گئی۔ وہ دروازے پر رک گئی۔ مجھے بچوں کے کمرے میں جانا ہے، یہاں نہیں رہنا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ بچوں کا الگ کمرہ نہیں ہے۔ پیچھے سے ارحام کی آواز آئی، وہ بھی بہت چھوٹے ہیں۔ انصر ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی سوتا تھا، اسے رات کو ماں اور باپ دونوں چاہیے ہوتے ہیں۔ معصومہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ انصر کو عادت پڑ جائے گی، مگر میں اس کمرے میں نہیں ٹھہروں گی۔ اس کے لہجے کی تلخی نے فضا کو بوجھل کر دیا۔ ارحام نے گہری سانس لی۔ میں اپنے بچے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ تم جہاں شفٹ ہوگی میں وہیں آ جاؤں گا۔ بہتر ہے ہم اسی کمرے میں رہیں، فیصلہ تم کرو۔ وہ خاموش ہو کر صوفے پر جا بیٹھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ بچے کو لے آئی۔ نور اس کی گود میں آتے ہی چپ ہو گئی۔ اس کے ننھے ہاتھ معصومہ کی انگلیاں تھام کر سو گئے۔ ارحام کپڑے بدل کر آیا تو انصر اس کی گود میں چڑھ گیا۔ بابا، یہ ہماری نئی ماما ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ارحام کی نظر معصومہ سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ نہیں بیبی، معصومہ نے نرم لہجے میں کہا، میں ماما نہیں ہوں، میں ماسی ہوں۔ ماما جیسی؟ آپ مجھے ماسی ہی کہنا، ٹھیک ہے؟ انصر نے معصومیت سے سر ہلایا۔ کھانے کے بعد وہ بچوں کو لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ارحام صوفے پر بیٹھا دیر تک فائلیں دیکھتا رہا۔ جب وہ فارغ ہو کر بستر کی طرف آیا تو منظر دیکھ کر رک گیا۔ بیڈ کے بیچ پہ معصومہ لیٹی تھی، ایک طرف نور، دوسری طرف انصر، اور انصر کے ساتھ ایک تکیہ اس طرح رکھا ہوا تھا جیسے ایک دیوار ہو۔ ارحام نے آہستہ سے تکیہ ہٹایا اور انصر کے ساتھ لیٹ گیا۔ اسی لمحے نیند میں معصومہ نے کروٹ بدلی۔ اس کا چہرہ ارحام کے بالکل قریب آ گیا۔ دونوں کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ارحام ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ چہرہ جس نے اس کی زندگی میں طوفان بھی برپا کیا تھا،
وہ اب انہی طوفانوں کے بیچ کھڑی تھی، مگر اس بار ان کے درمیان کوئی شوخی، کوئی بے ساختگی نہ تھی، صرف ایک خاموش معاہدہ تھا جو محبت کا نہیں ذمہ داری کا تھا۔ ایک آوارہ سی لب معصومہ کے چہرے پر آ گری تھی اور اس کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ نیند کی مدہوشی میں وہ بے خبر تھی۔ ارحام نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر وہ لٹ نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کر دی۔ لمس بہت ہلکا تھا، مگر جیسے ہی معصومہ کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو اس کے اتنا قریب پایا وہ چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پلیز کہیں اور جا کر سوئیں۔ اس کے لہجے کی تیزی نے کمرے کی فضا کا سکون توڑ دیا۔ ارحام نے سب سے سانس بھری، کیوں؟ یہ بستر تمہارا ہے، گھر تمہارا ہے، یا بچے تمہارے ہیں؟ سب کچھ میرا ہے اور میں یہاں جہاں چاہوں سو سکتا ہوں۔ حکم دینے کا حق تمہیں نہیں، مجھے ہے۔ جی بالکل، وہ تلخ ہنسی۔ میری بہن کو بھی تو آپ نے اسی حق کے ساتھ تڑپایا تھا، مجھے بھی تڑپا لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ میں بھی ایک دن مر جاؤں گی اور آپ تیسری لے آئیں گے۔ آپ مردوں کا کیا چاہتا ہے؟ نقصان تو ان لڑکیوں کا ہوتا ہے جنہیں برسوں پال پوس کر ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اپنی خواہش پوری کر کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ میری بہن آپ کی محبت کو ترستی رہی اور آپ قاتل ہیں اس کی خوشیوں کے۔ الفاظ تیر بن کر ارحام کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بس، اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ تم مجھے اس طرح الزام نہیں دے سکتی۔ میں نے تمہاری بہن کو ہر خوشی دینے کی کوشش کی، مگر جو شخص خود خوش نہ رہنا چاہتا ہو، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا معصومہ۔ تمہاری آنکھوں کے الزام نے مجھے پہلے بھی جلایا تھا۔ آج زبان سے سن رہا ہوں تو اندازہ کرو کیسا لگ رہا ہوگا۔ واقعی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے طنز کیا۔ اور جو تکلیف آپ نے دی اس کا کیا؟ کس نے حق دیا تھا آپ کو کہ میں دل میں کسی اور کو بسا کر پھر اسے چھپائے بھی نہیں؟ ارحام نے گہری سانس لی۔ معصومہ، یہ رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ بچے سو رہے ہیں، چپ چاپ لیٹ جاؤ۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ جاؤ بستر پر سو جاؤ۔ میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر بستر پر چلی گئی۔ ارحام نے سگریٹ کیس اٹھایا اور اسٹڈی روم میں آ بیٹھا۔ بڑی سی چیئر پر ٹیک لگائے اس کا ذہن ماضی میں جا گہرا۔ بابا، کیا ضرورت ہے اس پارٹی کی؟ آپ جانتے ہیں مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ اس روز بھی جھنجھلایا ہوا تھا۔ رحمان شرازی نے اپنے اکلوتے بیٹے کی وطن واپسی پر ایک بڑی تقریب رکھی تھی۔ آفس کا سارا سٹاف، سوسائٹی کے معزز لوگ سب مدعو تھے۔ بیٹا، لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں کھلو ملو، رحمان شرازی نے مسکرا کر کہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک اور مقصد بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ارحام اپنے لیے زندگی کا ساتھی چن لے۔ ارحام کو یہ اندازہ تھا، مگر وہ شروع سے ہی محفلوں سے بیزار، مصنوعی مسکراہٹوں اور بناوٹ سے دور رہنے والا انسان تھا۔ یورپ میں سالوں گزارنے کے باوجود اس کے کردار پر کوئی داغ نہ تھا۔ وہ ان میک اپ میں ڈوبے چہروں، مصنوعی کہکو اور نمائشیں انداز سے چڑھتا تھا۔ میں کسی کو پسند نہیں کر پاؤں گا بابا، خاص طور پر ان لڑکیوں میں سے تو ہرگز نہیں جو پارٹی میں آئیں گی۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اسی شام ایک سادہ سی لڑکی بلیک لباس میں بے ساختہ لہجے کے ساتھ اس کے کمرے کا دروازہ کھول دے گی اور اس کی منجمد زندگی میں ایک ایسی لہر پیدا کر دے گی جو سب کچھ بدل دے گی۔ ارحام نے آنکھیں بند کر لی۔ آج وہی لڑکی اس کے گھر میں تھی، اس کے بچوں کے بیچ سو رہی تھی، مگر دونوں کے درمیان فاصلے پہلے سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ کمرے کے باہر خاموشی تھی اور اندر ماضی اور حال کی جنگ جاری تھی۔ رحمان شرازی نے مسکراتے ہوئے بیٹے کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ بس اب بحث بعد میں کر لینا میرا پیارا سا بیٹا، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ارحام نے ہلکی سی ناگواری سے سانس بھری، مگر خاموشی سے سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر جب باتھ روم سے باہر نکلا تو ایک تولیہ کمر کے گرد لپیٹے اور دوسرا بالوں پر رکھے انہیں خشک کر رہا تھا۔ کمرے میں مدھم خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور شیشوں سے چمکتی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی کہ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا۔ یا اللہ! ایک نسوانی آواز گھبرائی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسے کون باہر آتا ہے؟ ارحام چونک کر اٹھا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، سادہ سیاہ لباس میں، چہرہ بغیر میک اپ کی، آنکھوں پر ہاتھ رکھے، مگر انگلیوں کے درمیان سے جھانکتی ہوئی۔ معاف کیجیے گا،
ارحام نے بھویں اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں کس حالت میں ہے؟ اس کی وضاحت شاید مجھے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، البتہ بغیر اجازت کسی کے کمرے میں داخل ہونا، اسے کیا کہتے ہیں آپ بہتر جانتی ہیں۔ لڑکی نے فوراً رخ پھیر لیا۔ میں تو بس گھر دیکھنے آئی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ الجھ گئی۔ ویسے آپ کا کمرہ کافی خوبصورت ہے، بالکل کسی فلمی ہیرو جیسا، لائک ایس آر کے۔ ارحام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شرٹ اٹھاتے ہوئے کہا، واقعی؟ لیکن ایک بات عرض کر دوں، میں کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں بلکہ کچھ لوگوں سے تو زیادہ ہی بہتر ہوں۔ وہ گھبرا کر بولی، پلیز کپڑے پہن لیجیے۔ چند لمحوں بعد جب وہ باقاعدہ ملبوس ہو چکا تو اس کے قریب آ کر بولا، اور یہ ایس آر کے کون ہے جس سے میرا موازنہ ہو رہا ہے؟ لڑکی نے فوراً انگلی اٹھائی۔ دیکھیے، میرے شاہ رخ خان کے بارے میں کچھ مت کہیے گا، میں برداشت نہیں کروں گی۔ ارحام نے دلچسپی سے دیکھا۔ اوہ، تو معاملہ کچھ سنجیدہ لگتا ہے، لیکن ایک اطلاع دے دوں، وہ شادی شدہ ہے۔ ہاں، آپ نہیں سمجھیں گے، وہ خفگی سے بولی۔ یہ فین کی محبت ہے اور محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں ہوتا، بعض اوقات دوری ہی محبت کو خوبصورت بناتی ہے۔ ارحام ہنس پڑا۔ یہ ڈائیلاگ بھی انہی کی کسی فلم سے چرایا ہے نا؟ وہ فخر سے بولی، جی ہاں، فلم کل ہو نہ ہو سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پیار صرف پانے کا نام نہیں، کسی کی خوشی کے لیے خود کو بھلا دینا بھی پیار ہے۔ ارحام نے ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا۔ واہ، آپ تو خاصی بڑی فین نکلی۔ ویسے میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے، چاہے تو دے دوں۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھیں چمک اٹھی، مگر فوراً ہی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ سچ؟ ارحام نے ہنسی دبائی۔ آپ جیسی مخلص فین کے لیے کچھ بھی، بس اپنا نمبر دے دیجیے۔ وہ چند سیکنڈ اسے گھورتی رہی، پھر ہونٹ سکیڑ کر بولی، آپ مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں نا؟ ارحام کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کمرے کی فضا میں اب جھنجھلاہٹ کی جگہ ہلکی سی شوخی کھل چکی تھی، اور شاید پہلی بار ارحام کو اس محفل میں کسی کی موجودگی دلچسپ لگی تھی۔ رحمان شیرازی نے بیٹے کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی اور مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بس، اب بعد میں لڑنا میرا پیارا بیٹا، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ ارحام خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا، ایک تولیہ کمر کے گرد لپیٹے اور دوسرا بالوں پر رکھے انہیں خشک کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ہائے اللہ، اف، یہ کیا ہے؟ ایسے کون واش روم سے باہر نکلتا ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولی، سادہ سیاہ لباس میں، بغیر میک اپ کے، آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ ارحام نے اسے حیرت سے دیکھا۔ محترمہ، یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن بغیر اجازت داخل ہونا بے شرمی کہلاتا ہے۔ ارحام نے ہلکی طنز کے ساتھ کہا۔ لڑکی جھکی اور تھوڑا سا شرمندہ سا ہو کر بولی، میں تو بس گھر دیکھنے آئی تھی، مجھے کسی دلچسپی کا ارادہ نہیں تھا، بس کمرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ویسے آپ کا کمرہ واقعی بہت خوبصورت ہے، بالکل فلمی ہیرو جیسا۔ ارحام نے مسکرا کر پوچھا، فلمی ہیرو؟ کون سا ہے؟ لڑکی نے فخر سے جواب دیا، شاہ رخ خان، اور میں ان کی بہت بڑی فین ہوں۔ ارحام نے ہنستے ہوئے کہا، واقعی؟ اور کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ شادی شدہ ہے؟ وہ فخر سے بولی، یہ فین کی محبت ہے، ملن ضروری نہیں، محبت تو جدائی میں بھی خوبصورت رہتی ہے۔ ارحام نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لڑکی واقعی ہی جاندار اور منفرد ہے۔ واہ، بہت بڑی فین ہیں آپ، میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے، اگر چاہیں تو دے دوں۔ لڑکی کی آنکھیں چمک اٹھی، مگر فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میں کسی غیر محرم سے بات نہیں کروں گی، ہاں لیکن اپنے شوہر کے ساتھ ملاقات ضرور کروں گی۔ ارحام اس کی شوخی اور آزادی پر مسکرا رہا تھا۔ اچھا، تو بس یہی کہیں مار رہی ہوں گی، وہاں سب لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہائے، لڑکی نے ہڑبڑا کر کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ارحام نے اسے آواز دی، ارے اپنا نام تو بتاتی جاؤ، لیکن وہ انسنی کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نیچے اترتے ہی اس کی نگاہیں فوراً اس لڑکی کی جانب ٹہر گئی جو چائے پی رہی تھی۔ ڈیڈ، یہ بلیک ڈریس والی لڑکی کون ہے؟ ارحام نے رحمان شیرازی کو آہستہ سے پوچھا۔ رحمان شیرازی نے مسکرا کر کہا، ارے بیٹا، یہ مرحا بیٹا ہے، میری امپلائی ہے، بڑی کیوٹ اور حساس بھی۔ ارحام کے چہرے پر ایک خاص چمک آئی۔ وٹ، او مائی گاڈ، میرے بیٹے کو لڑکی پسند آ گئی ہے؟ رحمان شیرازی نے خوشی سے کہا، ڈیڈ، یہ مڈل کلاس گھرانے کی ہے، صحیح طریقے سے رشتہ طے کرنا ہوگا، براہ کرم اس کے والدین سے بات کریں۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی محبت کے بارے میں خود صحیح طریقے سے بتا لوں گا۔ رحمان شیرازی نے فخر سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹے۔ پارٹی کے سب گھر والے واپس چلے گئے تھے۔ اگلے دن رحمان شیرازی رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچے اور جٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ طے پایا۔
ارحام ان دنوں میرا کے لیے شاپنگ اور شاہ رخ خان کی موویز دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہر ڈائلاگ کو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا تاکہ اپنی ویڈنگ نائٹ پر اسے سنا۔ کچھ دیر بعد جب دلہن سٹیج پر آئی تو ارحام کی نگاہیں بس اسی کی منتظر تھیں۔ دلہن کے ساتھ دلہن کا لہنگا تھامے وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ پھر مرحا پاس آئی اور ارحام نے رحمان شرازی سے کہا، ڈیڈ مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ رحمان شرازی نے پرسکون لہجے میں کہا، بیٹا دودھ پلائی کے بات کر لینا، راستے میں بات کرنا بہتر ہے۔ ارحام نے لب بھینچ کر آہستہ سے کہا، نہیں اب یہ ریسیوت کرنی ہے، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ رحمان شرازی اسے لے کر باہر چلے گئے اور ارحام نے اپنی سنجیدگی کے ساتھ قدم بڑھائے، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ اب سب کچھ واضح ہونا ضروری ہے۔ ارحام نے لب کچلتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے، تم نے اسی کے بارے میں پوچھا تھا؟ رحمان شرازی نے دانت پیس کر جواب دیا، اوف اللہ میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا بیٹا، تم تو دوسری لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ارحام غصے سے بولا، معصومہ نام ہے اس کا، وہ میرا کی چھوٹی بہن ہے اور میری امپلائی نہیں۔ وہ دن اپنی بہن کو چھوڑنے آئی تھی اور میں نے اسے پارٹی میں روک لیا تھا۔ رحمان شرازی ہر لفظ کو چبا چبا کر بولتے ہوئے اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگے۔ ارحم تھوڑی دیر کے لیے چیئر پر بیٹھ گیا، دل میں بے چینی اور غصہ ایک ساتھ ہو گیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے ڈیڈ؟ میں مرحا سے محبت نہیں کرتا، مجھے اس نکاح کو فوراً ختم کرنا ہے اور دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ رحمان بے بسی اور شدت سے بولا۔ رحمان شرازی نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا تم جانتے ہو ایک لڑکی کی شادی ٹوٹنا اس کے لیے زندگی بھر کا توق بن جاتا ہے۔ میرا ایک شاندار بچی ہے اور وقت کے ساتھ وہ تمہارے دل میں جگہ بنا لے گی۔ ارحم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا ڈیڈ، میری محبت صرف معصومہ کے لیے ہے، میں ہر پل اس کے بارے میں سوچ کر مرتا رہوں گا۔ رحمان شرازی نے اسے دلجمی سے سمجھایا، بیٹا محبت کبھی کبھار قربانی مانگتی ہے، آج تمہاری محبت تم سے قربانی مانگ رہی ہے۔ اگر تم اپنے مان کو آڑے رہے گے اور معصومہ کی نفرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اگر بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا تو باپ اپنی دوسری بیٹی کبھی نہیں دے گا۔ محبت میں انسان بہت کچھ ہارتا ہے، مگر سمجھداری سے فیصلے کرنے چاہیے۔ ارحم نے تھکے تھکے انداز میں اپنے والد کو دیکھا اور پھر معصومہ کے الفاظ ذہن میں گونجنے لگے، پیار صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کسی کی خوشی کے لیے خود کو بھلا دینا بھی پیار ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور کھڑا ہو کر بیٹھ گیا، دل میں اس حقیقت کا سامنا کر رہا تھا کہ زندگی کے فیصلے کبھی کبھی فلمی ڈرامے یا کہانیوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت کی تلخیاں قبول کرنی پڑتی ہیں۔ معصومہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رحمان شرازی نے فوراً دودھ پلائی کی رسم ختم کر دی تاکہ وہ مزید تکلیف محسوس نہ کرے۔ گھر واپس آ کر ارحم بغیر رسم و رواج کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ مرحا کو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے آئی۔ ارحم نے اسے دیکھا، بے شک وہ حسین تھی مگر دل کا فیصلہ پہلے ہی معصومہ کے لیے ہو چکا تھا۔ اس نے مرحا کے رخسار پر ہلکی سی تھپتھپاہٹ دی اور کہا، تم کچھ دیر آرام کر لو، میں اسٹڈی روم میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ارحم اسٹڈی روم میں گیا، اپنی ڈائری کھولی اور قلم اٹھا کر لکھنے لگا۔ زندگی نے مجھے ایسے موڑ پر لے آیا ہے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی سوچتا ہوں زندگی کتنی ظالم ہے، میں تم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ہر خواب میں تم ہی ہو، ہر خوشی میں تمہاری ہنسی سنائی دیتی ہے، مگر آج سب کچھ الٹ ہو گیا، جو چاہا تھا وہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس لمحے اس کے دل میں شدت اور خلوص ایک ساتھ متزن تھے اور وہ اپنی محبت کی حقیقت سے بھرپور طور پر روبرو۔ ارحم خاموشی سے ڈائری کے صفحات پر نظر دوڑاتا رہا، وہ مل ہی نہیں سکا جو کچھ آج ہوا، وہ منظر آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اسے بھلا دوں، مگر یادیں اور جذبات ہر بار مجھے دہلا دیتے ہیں، وہ سب کچھ جس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم سے شادی میرے نصیب میں نہیں تھی اور قسمت نے اسے تمہاری بہن کے حصے میں لکھ دیا۔ اس نے قلم ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ میں جانتا ہوں یہ زندگی کا کھیل ہے، مگر دل کبھی نہیں مانتا، ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ تمہیں چاہا، اور آج خود سے سوال کرتا ہوں آخر کیوں تم میری نہ ہو سکی؟ جواب نہیں مل رہا، بس درد باقی ہے۔ ارحم نے ڈائری میں لکھنا جاری رکھا، یہ سب میں اپنے دل کی خاموش چیخوں کے لیے لکھ رہا ہوں، شاید تمہیں کبھی یہ نہ بتا سکوں، اور شاید یہی میری راحت ہے۔
زندگی اب خالی پن کے ساتھ، جدائی کے ساتھ گزرے گی۔ ہر دن، ہر رات تمہارے بارے میں سوچ کر گزرتی رہی۔ میں نے تمہارے لیے خواب سجائے، اپنا ہنی مون تک پلان کیا، مگر قسمت نے مذاق کر دیا۔ تم مرہا نہیں معصومہ تھی، اور میں نے تم سے محبت کر دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر اپنے اندر کے درد کو ڈائری میں ڈبو دیا۔ میں تمہیں چاہ کر بھی بھول نہیں پاؤں گا۔ شاید ہر روز تمہاری بہن کو دیکھ کر دل دھڑکے گا، اور اس کے چہرے میں تمہیں ڈھونڈوں گا، مگر دعا ہے کہ میں کبھی بھی مرہا کو دکھ نہ پہنچاؤں۔ اس میں کوئی قصور نہیں۔ میں نے سوچا تھا کچھ پل پہلے کہ شاید چھوڑ دوں، مگر میں اتنا برا نہیں کہ کسی کی خوشیوں کا مقبرہ بنا دوں یا اپنا محل تعمیر کروں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی بھی بے وفائی نہ کروں، نہ کوئی زیادتی کروں۔ اور ہم نے قلم رکھ کر ڈائری بند کی، اسے دراز میں محفوظ کر دیا اور شاید ہمیشہ کے لیے لکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ پھر وہ کمرے کی جانب بڑھا جہاں اس کی دلہن منتظر تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو مرہا بھی جاگ رہی تھی۔ دل میں ایک ایسی ہلکی سی ٹیس اٹھی، مگر اس نے خود کو قابو پاتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، وہ بولا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ چینج کر کر باہر آیا تو مرہا کو مسکرانے کی جھلک دی، اسے اس کا حق دیا، مگر ابھی بھی وہ اس کے ساتھ زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ دل کے اندر محبت کی خاموش لہر چل رہی تھی، اور ارحم جانتا تھا کہ الفاظ سے زیادہ یہ خاموش لمحے اس کے دل کی کہانی سناتے ہیں۔ وقت اپنا کام کرتا رہا اور دن گزرتے گئے۔ ان کی شادی کو کئی دن ہو چکے تھے۔ ایک دن مرہا نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں، وہ اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے ہوئے بولا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے مجھے پسند کیا تھا، اس لیے شادی کی، مگر کبھی نہیں بتایا کہ مجھ میں ایسا کیا خاص تھا۔ مرہا کے سوال نے اس کے کام کرتے ہاتھ روک دی اور دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، آپ سے الگ تھی مرہا، آپ نے کبھی خود کو میری طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو میں نے سوچا کہ ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے۔ ہلکا سا مسکراہٹ اس کے لبوں پر آیا اور مرہا کے چہرے پر بھی، اور اس کی تسلی اسی مسکراہٹ میں چھپی تھی۔ کچھ دن بعد وہ گھر آیا تو کمرہ کچھ بے ترتیب سا تھا، اور اس کی ڈائری بیڈ پر پڑی تھی۔ نگاہ گھمائی تو مرہا شیشے کے ٹیبل کے پاس سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ چھوٹے مکار، آپ نے فریب کیا ہے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور نفرت ہے مجھے آپ سے اور اپنی بہن سے بھی، جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ مرہا چیخ رہی تھی اور اپنے بال نوچ رہی تھی۔ پلیز مرہا، ریلیکس کرو، ارحام نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تم سے پھر محبت کرتا ہوں، اور دل میں اب معصومہ کے لیے کچھ نہیں، وہ صرف وقتی اٹریکشن تھی۔ تم میرے لیے لازم ہو، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے ناممکن ہے، یقین کرو۔ اس دن کے بعد میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اچھا تو پھر دعا کریں کہ کبھی خوش نہ رہے، خدا کرے کہ اسے ایسا شوہر ملے جو اس سے کبھی محبت نہ کرے۔ مرہا کی آنکھوں میں اب بھی غصہ اور دکھ تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو مرہا، وہ مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ جھٹک کر اٹھ گیا۔ اپنی معصوم بہن کے لیے ایسی بددعائیں کون کرتا ہے؟ مرہا چلائی، میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ کیسے اس نے میرے شوہر کو اپنے جال میں پھنسایا۔ ارحام ضبط نہ کر سکا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ مرہا اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ کر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میرا برا ہوگا۔ یہ معصوم لڑکی اتنی بڑی تہمت کے لائق نہیں ہے۔ اگر تم نے کچھ بھی برا کیا تو یاد رکھو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی تم، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ اس سے محبت نہیں کرتے، پھر یہ سب کیوں؟ مرہا نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ بے گناہ ہے، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا میں اسی طرح کہتا۔ اس کے بارے میں کچھ مت سوچو، کچھ غلط مت کہو۔ میں نے تمہارے حقوق کی کوئی کمی نہیں ہونے دی، اور میں نے اپنی محبت کو مار دیا ہے۔ میری زندگی میں صرف تم ہو مرہا، صرف تم۔ مرہا نے ہلکی سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کچھ نہیں کہوں گی، مگر ابھی جا کر اسے یہ ضرور بتاؤں گی کہ وہ مجھ سے کوئی رشتہ نہ رکھے۔ اسے بدنام نہیں کروں گی، لیکن اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ اگر وہ یہاں آئی تو تمہارا اور اس کا سامنا ہوگا، جو مجھے منظور نہیں۔ وہ باہر چلی گئی اور ارحام سر تھامے وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد مرہا واپس آئی، پرسکون اور سنبھلی ہوئی، اور کمرے کا ماحول بھی معمول کی خاموشی میں بدل گیا۔ وہ بظاہر پرسکون تھی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی معصومہ کے لیے نفرت کی لہر دوڑ رہی تھی۔ حسد اور جلد نے اسے گھیر رکھا تھا، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔
اکثر عورتیں ایسے ہی رد عمل دیتی ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے۔ ارحام نے اسے ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کی، مگر مرحا اب اس کی ہر سرگرمی پر شک کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ حقیقے کے دن اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ معصومہ اس کے گھر نہ آئے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ ماسی ہے اس کی، دل میں نفرت رکھو گی تو کیسے چلے گا؟ ارحام جھنجھلا کر بولا۔ مرحا نے تلخ لہجے میں جواب دیا، مجھے نہیں پتا، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ یہاں آئے اور آپ کی نگاہ اس پر جائے۔ آپ جیسے انسان کا دل میں چھپی محبت دوبارہ باہر آ سکتی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ۔ میں اسے بھولنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور تم ہر بار مجھے اس کی یاد دلاتی ہو۔ بس کر دو یہ سب مرحا، میں تھک گیا ہوں، بس کر دو۔ خدا کے لیے، یہ نفرت انسان کو پل پل مارتی ہے اور تم مجھے مار رہی ہو، بس کر دو۔ ارحام اونچی آواز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے رو رہا تھا، مگر مرحا نے نفرت سے چہرہ موڑ لیا۔ رحمان شہرازی افسردہ انداز میں دروازے کے پاس کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دل میں بھر آیا اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر، مگر وہ بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور مرحا دوبارہ حاملہ ہوگی۔ ارحام اس کا ہر لمحہ خیال رکھتا، دن رات اس کی صحت اور ڈائٹ کا دھیان رکھتا، اس کے لیے معمول بن گیا، اور وہ خود فروٹس کاٹ کر اسے کھلاتا۔ اس کی ہر کڑوی بات کو بھی وہ صبر کے ساتھ سنتا، اسے اگنور کرتا۔ ایک دن مرحا نے ارحام سے کہا، میں مسز رفیق کے ہاں گئی تھی، وہ دونوں بہت جھگڑ رہے تھے اور بچہ سہما ہوا ایک طرف بیٹھا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی، میں نے سوچا کہ ہمارا بچہ کبھی ایسے ماحول میں نہ پلے، اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ آئندہ ہم جھگڑیں گے نہیں، ہم اپنے عنصر کو نفرت بھرا ماحول نہیں دیں گے۔ ارحام نے اس کی باتیں سن کر اسے قریب آتے ہوئے گلے لگا لیا اور کہا، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بیٹے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جیسے ہی تم ڈلیوری سے فارغ ہوگی، ہم ہنی مون پر جائیں گے، سب انجوائے کریں گے اور جتنا بھی جھگڑا ہوا اسے سلجھا لیں گے بغیر لڑائی کے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھے، ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اور دل میں دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک ان کے درمیان محبت اور سکون قائم رکھے۔ سوسائٹی میں ایسے کئی واقعات پائے جاتے ہیں جہاں بچوں پر میاں بیوی کے جھگڑوں کے اثرات پڑتے ہیں، مگر وہ دونوں عزم کر چکے تھے کہ اپنے بچے کو ایسی دنیا میں نہیں پالیں گے۔ یہ لمحہ نہ صرف ان کے رشتے میں نرمی لایا، بلکہ ایک نیا عزم بھی دیا کہ محبت، برداشت اور سکون کے ساتھ وہ اپنی فیملی کو آگے بڑھائیں گے۔ رحمان شرازی اندر داخل ہوتے ہوئے بولے، بہت تنگ کیا نا میں نے آپ کو بابا؟ وہ ہلکے ہنس کر آگے بڑھے، سوری، میں بری نہیں تھی، پر پتہ نہیں کیسے اتنی بری بن گئی۔ کہتے ہیں کہ حسد اور جلن انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں، اور بس میں اسی کا شکار رہی تھی۔ لیکن اب بس، اب سے نو جھگڑا، نو شک، صرف پیار۔ وہ مرحا کے سینے سے لگ کر بولی، اور اس لمحے ایک نرمی اس کے درمیان چھا گئی تھی۔ آنے والے دنوں میں واقعی مرحا بہت بدل گئی تھی، مگر کچھ دن بعد اس کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ ارحام اسے فوراً ہسپتال لے گئے اور ڈاکٹر نے آپریشن کی ہدایت دے دی۔ دوران آپریشن مرحا کی حالت مزید خراب ہوئی اور وہ کوما میں چلی گئی۔ چند گھنٹوں بعد وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ارحام جیسے صدمے میں آ گیا تھا، دل کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ جس لڑکی کے خواب دیکھنا چھوڑ چکا تھا، آج وہی اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی، مگر وقت کی تلخ حقیقت وہی تھی۔ نفرت اب بھی موجود تھی، مگر یہ نفرت مرحا کی تھی، ارحام کے لیے نہیں، اپنی بہن کی محبت کے شدت میں۔ اذان کی آواز نے اسے ماضی سے حال میں واپس لے آیا۔ ارحام نے ڈائری نکالی اور لکھنا شروع کیا، آج تم میری زندگی میں واپس آئے ہو، قانونی طور پر اب تم میری ہو، مگر دل میں وہی خالی پن موجود ہے جو پہلے تھا۔ آج میں جان گیا ہوں کہ محبت صرف کسی کے ساتھ ہونے کا نام نہیں، کسی کے حاصل ہونے کا نام بھی نہیں۔ کبھی کبھار ہم پا کر بھی کھو دیتے ہیں کسی کو۔ میں نے تمہیں بے حد چاہا، ہر سانس تمہارے لیے جیا، اور آج تم سامنے ہو تو خوشی کم اور ایک عجیب سا خلاص زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس نے لکھا کہ شاید مرحا کے ساتھ وہ کچھ زیادتی کر گیا، مگر خدا گواہ ہے اس نے ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کی، پھر بھی دل سے وہ اسے بھلا نہ سکا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کی زندگی میں شامل ہو، مگر تم ایک حادثے کی طرح آ گئی ہو، اور یہ ملن بعض اوقات دل کو پہلے سے زیادہ زخمی کر دیتا ہے۔ آج بھی تم میرے قریب ہو، تب بھی وہ خالی پن، وہی درد، وہی بے چینی ہر سانس میں گلی ہوئی ہے۔ یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے،
آج مجھے مرحا کی تکلیف سمجھ آئی۔ اس نے خواب سجائے، محبت کر بیٹھی، اور جب اسے پتا چلا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ ٹوٹ گئی۔ یہ یک طرفہ محبت بڑا عذاب ہے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تمہیں ایسا دکھ دوں۔ میں نے ہمیشہ دعا کی کہ مرحا کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، لیکن جانے انجانے یہ زیادتی ہو گئی۔ درد لکھنے کے بعد ارحام نے ڈائری دراز میں رکھ دی اور بچوں کے ساتھ پرسکون سوتی ہوئی مرحا کو دیکھ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے، اس نے مندی مندی نگاہوں سے سر اٹھا کر دیکھا کہ دشمن جان آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بائلوں کو چھٹک رہی تھی۔ کتنا حسین منظر تھا۔ ارحام مبہوت سا اسے دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ لمحہ خاموشی اور محبت کا تہا جہاں الفاظ کم اور نگاہیں زیادہ بول رہی تھی، اور ارحام جانتا تھا کہ دل کی گہرائی میں اب بھی وہی بے پناہ محبت زندہ تھی جو وقت اور حادثوں سے کبھی مٹ نہ پائے۔ وہ اچانک اپنے دھیان میں پلٹی اور اس کے سینے سے ٹکرائی، اور ارحام نے فوراً اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تاکہ وہ نہ گرے۔ اس کی نگاہیں محبت سے بھری ہوئی تھیں، لیکن معصومہ کی نظروں میں اب بھی نفرت کی چمک تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے پیچھے ہٹی اور اپنی انگلی دکھاتے ہوئے کہا، اپنی حد میں رہیے مسٹر ارحام شرازی، میرے قریب آنے کی جرات بھی مت کیجیے گا۔ ارحام دھیما سا مسکرا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا دوبارہ اس کے قریب لے آیا۔ میں دور نہیں رہ سکتا، میں بار بار تمہارے پاس آؤں گا اور تم کچھ نہیں کر سکتی مسز ارحام شرازی، اس نے نرم مگر پختہ لہجے میں کہا۔ معصومہ نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چھوڑیے مجھے، نفرت ہے مجھے آپ جیسے انسان سے جو اپنی بیوی کی وفاؤں کو بھول گیا۔ میں صرف اپنی بہن کے بچوں کے لیے آپ کی زندگی میں آئی ہوں، لیکن یہ بات کبھی نہیں بھولوں گی کہ آپ میری بہن کے قاتل ہیں۔ آپ کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی گئی، اور میں زندگی بھر اس گلٹ میں رہوں گی کہ میں اپنی بہن کی خوشیوں کی قاتل رہی ہوں۔ ارحام اسے سینے سے لگائے بولنے لگا، پلیز خود کو اذیت مت دو، تم تو اپنے نام کی طرح معصوم ہو۔ یہ سزا تمہیں نہیں ملنی چاہیے، بلکہ میں نے اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھایا ہے۔ پلیز اب خود کو اور مجھے اس اذیت سے نکالو۔ معصومہ نے غصے سے اسے دھکا دیا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارحام لب کچل کر اپنا سر تھامے بیٹھ گیا۔ کمرے کے باہر کھڑے رحمان شرازی نے قرب سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو ہر قسم کی وفا نبھانے کے باوجود بھی بے وفا کہلایا گیا تھا۔ پہلے مرحا نے اسے اذیت دی، اب معصومہ۔ مرحا کا دکھ وہ شاید سہ گیا، مگر معصومہ کا وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رحمان شرازی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئے۔ معصومہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر سلام کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی جو انہوں نے ٹیبل پر رکھ دی۔ بیٹا بیٹھو، تم نے بہت زیادہ سزا کاٹ لی ہے، اسے مزید اذیت مت دو، وہ بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس کی ڈائری ہے، پچھلے کئی سالوں سے اس نے اپنا دل یہاں لکھا ہے۔ اسے پڑھو، خود بخود ہر سوال کا جواب مل جائے گا، اور تم فیصلہ کر سکتی ہو کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں۔ رحمان شرازی نے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ارحام نے ایک نظر بچوں کی طرف دیکھا جو سو رہے تھے، پھر کانپتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری میں سب کچھ تھا، وہ محبت جو ارحام شرازی نے معصومہ کے لیے محسوس کی تھی، وہ سب کچھ جو وہ مرحا سمجھ کر بیوی بن گیا تھا، اور جو کچھ مرحا نے اس کے ساتھ کیا، وہ سب کچھ اس کے الفاظ میں لکھا ہوا تھا۔ بچوں کے اٹھنے کی وجہ سے اسے ڈائری بند کرنی پڑی۔ بعد میں جب اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو گزشتہ سب کی تمام یادیں اس میں درج تھیں، اور وہ پڑھتے پڑھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر اس نے ڈائری کو کسی قیمتی اور مقدس چیز کی طرح چوم کر سینے سے لگا لیا۔ انصر کے پکارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ڈائری کو سنبھال کر انصر کی جانب بڑھا۔ شام کو جب ارحام شرازی آفس سے واپس آیا، تھکا ہوا اور اداس سا محسوس ہو رہا تھا، چہرہ بجھا ہوا۔ وارڈروب کے پاس پہنچ کر وہ کپڑے نکالنے لگا، لیکن معصومہ نے سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھنا بہتر سمجھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ معصومہ بچے کو سلانے کے بعد بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر پڑی مرحا کی تصویر پر ٹھہری۔ دل جیسے سکڑ گیا۔ نہیں معصومہ، تم اپنے دل کو بے قابو نہیں کر سکتی۔ تم ارحام شرازی سے محبت کر کے اپنی بہن کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ خاموشی سے خود سے کہنے لگی، دل میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ محبت کبھی آسان نہیں ہوگی، مگر اب وہ اسے اپنی دنیا میں قبول کرنے کو تیار تھی۔ معصومہ نے دل کی گہرائیوں سے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے کمبل میں چہرہ چھپا لیا۔ اگلے دن اس کی ماں اسے دیکھنے آئی تو وہ فوراً ان کی گود میں سرک کر اپنے دل کا حال بیان کرنے لگی۔
نہیں میری جان، تم نے ایسا کیوں سوچا کہ مرحا کو تکلیف ہوگی؟ وہ مر چکی ہے بیٹا، زندہ لوگوں کے جذبات کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ یہ بچہ بہت تکلیفیں سہ چکا ہے اور میں گواہ ہوں۔ ہاں، میں مرحا کی باتوں میں آ جاتی تھی اور کبھی کبھی ارحام کو قصوروار بھی سمجھتی تھی، مگر وقت نے یہ دکھایا کہ مرحا بلا وجہ ہر بات کا تماشا بناتی تھی، مہمانوں اور ملازموں کے سامنے۔ ارحام کے حوصلے کو سلام ہے کہ وہ ہر چیز کے باوجود بلند آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اگر چاہتا تو سب کچھ چھوڑ دیتا، عزت کا بھی خیال نہ کرتا، مگر اس نے محبت اور مان کو ترجیح دی۔ تم اپنے دل سے اس کی قدر کرو اور اسے کبھی دکھ نہ دو میری جان۔ جاؤ اس کے پاس جاؤ اور خود کو اس اذیت سے نکالو۔ اس کی محبت کو ٹھکرانا مت، ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ ماں کی باتیں سن کر معصومہ کے دل میں سکون اترنے لگا۔ شام کو اس نے پہلی بار دل سے تیار ہو کر بلیک ساڑی پہنی، اپنے شوہر کے لیے۔ پھر وہ چلتی ہوئی مرحا کی تصویر کے پاس گئی اور دل سے بولی، میں جانتی ہوں میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتی، مگر آپ ہمارے درمیان ہمیشہ رہیں گی۔ ایک اچھی یاد کے طور پر میں اپنے بچوں کو وہ زندگی دوں گی جو آپ نے سوچا تھا۔ بھلے میں آپ کے شوہر سے محبت کرنے لگی ہوں، مگر آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گی۔ آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے وہ پلٹی اور اسی وقت ارحام اندر داخل ہوا۔ وہ ایک دم اسے دیکھ کر رک گیا۔ معصومہ نے خود ہی سلام کیا اور وہ ہوش میں آ کر جواب دے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کپڑے نکال دوں آپ کے؟ معصومہ نے آ کر پوچھا۔ ارحام نے نگاہیں اٹھا کر غور سے اسے دیکھا۔ ہمیں کہیں جانا تھا کیا؟ نہیں مطلب تم تیار ہو گئی ہو اور میرے کپڑے نکالنے کی بات کر رہی ہو؟ وہ کان کی لو کو مسلتے ہوئے بولا، جی بابا نے بتایا تھا کہ شام کو ان کی بھانجی کا ولیمہ ہے تو وہاں جانا ہے۔ معصومہ نے آہستگی سے جواب دیا، او بھول ہی گیا تھا، میں تیار ہوتا ہوں مگر بچے کہاں چھوڑیں؟ ماما آئی ہوئی ہیں نا، وہ سنبھال لیں گی، معصومہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اور ارحام اسے مبہوت سا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ولیمے پر پہنچے۔ دلہا دلہن سٹیج پر موجود تھے اور قوالی گانے والے فنکار ایک طرف بیٹھے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ سب کی نگاہیں ان پر تھیں۔ سب سے ملنے کے بعد وہ ایک سائڈ والے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ ارحام نے فوراً ڈھابے والے سے پوچھا، اوہو یہ تو کام خراب ہو گیا، میں دیکھ کر آتا ہوں، تم اندر بیٹھی رہو، موسم خراب ہے، باہر مت نکلنا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے مگر بارش شروع ہو چکی تھی۔ آج ہمیں یہاں ٹھہرنا ہوگا، مکینک یہاں نہیں آئے گا، اور میں نے ڈرائیور کو فون کیا ہے، وہ گھر پر ہے، صبح انشاءاللہ گاڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جلدی سے وضاحت دینے لگا۔ معصومہ نے چپ چاپ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مسافر خانے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہاں ایک کمرے میں وہ لوگ ٹھہر گئے اور باہر بارش کی آواز میں خاموش سکون نے دل کو تھوڑا آرام دیا۔ معصومہ نے کمبل میں خود کو لپیٹتے ہوئے پلنگ کی طرف دیکھا۔ ارحام نے کہا، تم وہیں سو جاؤ، میں کرسی پر بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ کرسی کی جانب قدم بڑھایا، معصومہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ساتھ شیئر کر لیں گے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ کہا۔ یہ لمحہ ارحام کے دل کو چھو گیا۔ وہ پلنگ کی طرف چل پڑا جہاں وہ دونوں ایک سنگل پلنگ پر بیٹھ گئے۔ پلنگ کافی بڑا تھا کہ دونوں آرام سے سو سکتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے سے پیٹھ موڑ کر بیٹھے تھے۔ معصومہ کے دل میں بے چینی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا کہے کیا کرے۔ کہانی کے ہر لمحے میں کشمکش اور خوف اس کے جذبات پر چھا رہا تھا۔ اچانک بادل گرجا اور وہ چیخ مارتی ارحام کے سینے سے لپٹ گئی۔ ارحام جو ابھی تک لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا، اس کے قریب آتے ہی ساکت ہو گیا۔ اس کی گرم موجودگی نے معصومہ کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ بے اختیار ارحام نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ اس نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ تم جانتی ہو نا، تم میری کمزوری ہو، تم قریب آؤ گی تو میں اپنی شدتوں سے خود کو قابو میں نہیں رکھ پاؤں گا، اور شاید یہ تمہیں پسند نہ آئے۔ معصومہ کانپتے لہجے میں بولی، میں آپ کی شدتوں کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ارحام نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور آنکھوں میں جھانکا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ میں اس محبت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں جو تم نے مجھ پر کی، وہ محبت جو اتنی خالص اور انمول تھی۔ تم نے میری خاطر سب کچھ سہ لیا، اتنی قربانیاں دی، اور پھر بھی اسے کبھی رسوا نہ کیا۔ یہ محبت میں جانتی ہوں، میں نے اس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ ارحام نے اسے اپنے سینے سے اور قریب کھینچا۔ بس اب کچھ مت کہو، کوئی وضاحت مت دو، اب ہمارے درمیان صرف پیار اور محبت ہوگی۔ معصومہ نے معصومیت سے لپٹتے ہوئے کہا، بس یہی چاہتی تھی تمہارے ساتھ، صرف محبت میں۔
ارحام نے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے سمیٹا اور دل سے شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں یہ پاکیزہ عشق بخشا۔ اس کے زخم جو کبھی دل میں تھے آہستہ آہستہ بھر رہے تھے۔ دل کے کسی گوشے میں ایک ہلکا سا ملال ضرور تھا کہ اس نے مرحا کے ساتھ وہ محبت محسوس نہیں کی جو معصومہ کے لیے تھی، مگر ساتھ ہی اطمینان بھی تھا کہ وہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ معصومہ نے جان لیا کہ ایسے اہل دل کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے حسین ہوتے ہیں۔ ارحام کی محبت کی گہرائی اور خلوص نے اس سے رشک اور فخر دونوں کا احساس دلوایا۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والے وقت ان دونوں کے لیے کتنی خوشی اور محبت سے بھرا ہوگا، اور وہ لمحہ ہر لمحہ اس سفر کے لیے تیار تھی۔